جب عاشورہ کا سورج ڈھلتا ہے، جب شام کے سائے خیموں کے جلنے کی گواہی دینا شروع کرتے ہیں، تب ایک مجلس برپا ہوتی ہے، جو صرف ایک ماتم نہیں بلکہ ایک یادداشت ہے۔ یہ مجلس شام غریباں ہے، ایک ایسی مجلس جس کی تاریخ تو کربلا کی شام سے شروع ہوتی ہے، لیکن ٹی وی کی شکل میں، ٹی وی کی صورت میں یہ آج گھر گھر پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہ ایک براڈ کاسٹ ٹریڈیشن کیسے بنا؟ آج تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اگرچہ کربلا کا ماتم تو صدیوں پرانا ہے، لیکن مجلس شام غریباں بطور خاص مجلس پہلی بار گزشتہ صدی کے اوائل میں لکھنؤ میں منائی گئی۔ پھر آل انڈیا ریڈیو نے اس روایت کو نشر کیا اور آہستہ آہستہ یہ آواز ہر ذی شعور کے دل تک پہنچی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ روایت ریڈیو پاکستان نے سنبھالی۔ 1950 کی دہائی میں پہلی بار شام غریباں کی مجلس ریڈیو پر نشر ہوئی اور اس کے خطیب تھے علامہ رشید ترابی، اور اس میں وہ سلام آخری بھی پڑھا گیا جو سید آل رضا نے لکھا تھا، اور اس کو اپنی آواز دی ناصر جہاں نے۔ جب ٹی وی کا دور آیا تو پاکستان ٹیلی ویژن نے 1960 کی دہائی میں پہلی بار مجلس شام غریباں کو نشر کیا۔ پہلی مجلس میں مولانا مصطفیٰ جوہر خطیب تھے اور سلام ایک بار پھر ناصر جہاں کی آواز میں تھا۔ بہت جلد ہی اس میں چنو لال دلگیر لکھنوی کا لکھا ہوا نوحہ گھبرائے گی زینب بھی اس مجلس کا حصہ بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ مزید مضبوط ہوتا رہا۔ علامہ رشید ترابی اور پھر علامہ عقیل ترابی اس مجلس کے خطیب رہے۔ اس کے بعد آئے علامہ نصیر اجتہادی، اور ان سب کے بعد وہ نام آیا جو شام غریباں کا چہرہ بن گیا، علامہ طالب جوہری۔ علامہ جوہری صاحب صرف ایک عالم دین نہیں بلکہ ایک فلسفی شاعر اور مفسر بھی تھے، لیکن ایک عام پاکستانی کے دل میں ان کی شناخت بس ایک ہی تھی: خطیب شام غریباں۔ جب وہ بولتے تو پورا ملک سانس روک لیتا۔ اپنے آرگیومنٹ کو بیک کرتے ہوئے جس طرح سے وہ قرآنی آیات کا حوالہ دیا کرتے تھے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی زبان سے قرآنی آیات، فلسفے کی گہرائیاں اور کربلا کے درد کا امتزاج سنائی دیتا تھا۔ ان کی مجلس ایک روحانی ایکسپیرینس کنسیڈر کی جاتی۔ 2020 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج 5 سال بعد بھی ہر عاشور کی شام ان کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر رضا کاظمی جو کہ ایک فیمس لٹریری ہسٹورین اور کرٹیک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں پہلی شام غریباں کی مجلس ناظم آباد میں نادر رضا کاظمی کے گھر پہ ریکارڈ کی گئی، اور یہ سب علامہ رشید ترابی کی درخواست پر ہوا، اور بعد میں یہ ریکارڈنگ ٹی وی کے ذریعے پوری قوم نے سنی۔ آج پرائیویٹ چینلز پہ بھی 10 محرم کی شام کو شام غریباں نشر کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ 2002 کے بعد شروع ہوا، لیکن یہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی ہی تھے جنہوں نے اسے ایک قومی روایت میں ڈھالا۔ مجلس شام غریباں ایک لمحہ خاموش نہیں بلکہ صدیوں کی یاد، عزم اور حق گوئی کی گواہی ہے۔ اور ویسے بھی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی ایک آواز ہی کافی ہوا کرتی ہے۔